الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ حج کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے بڑا اہم رکن ہے۔ پچھلے جمعے بھی اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ یہ حج کا جو سفر ہے یہ انتہائی مبارک سفر ہے۔ اس سفر کے حوالے سے ایک تو اس آیت مبارکہ میں تعلیمات موجود ہیں کہ جب بندہ اس سفر میں روانہ ہو جائے تو اس کو پھر یہ سفر عبادت ہے، اس سفر کی نزاکتوں کا وہ خیال رکھے۔ عموماً لوگ بیوی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو فرمایا کہ احرام باندھنے کے بعد پھر کوئی جو ہے نا فحش گفتگو، کوئی بے حیائی کی بات، کوئی خواتین کی عورتوں کی باتیں نہ کریں، بلکہ اپنی زبان کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ فلا رفث ولا فسوق، اور فرمایا کہ کوئی گناہ بھی نہیں، احتیاط کریں کوئی گناہ نہ ہو۔ بعض حضرات ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی گناہ، مثلا سفر حج میں کوئی جھوٹ نہ بولے، کیا نہ کرے، احتیاط کرے۔ گویا یہ 40 دن کا جو سفر ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ جو چلہ ہے یہ ایک تربیتی پروگرام ہے۔ 40 دن آپ جو نا اس تربیتی پروگرام میں رہیں گے تو انشاءاللہ آگے پھر 40 سال تک اس کے اثرات ہونے چاہیے، تب بات مکمل ہوگی، تب حج مکمل ہوگا۔ کوئی جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا نقصان نہ کرے، سارے گناہ والی باتیں۔ کیونکہ سفر میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ بندہ جو نا بھائی ساتھی ہوتے ہیں، گروپ والے ہوتے ہیں، وہ پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں 10-15 بندوں کا گروپ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیں، اور وہ بھی حاجی کو جو حج کرنے جا رہا ہے۔ ولا جدال، فرمایا کہ حج کے سفر میں کوئی لڑائی بھی نہ کریں۔ اور جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس سفر میں لڑائی کرنے کو بڑا جی جاتا ہے، لڑنے کو، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کو بڑا دل کرتا ہے۔ شیطان اکساتا ہے لڑائی کرو، سمجھ کہ نہیں، کبھی کھانے پینے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، کبھی کمروں کے اوپر، کبھی جگہوں کے اوپر، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے بارے میں۔ تو کہا ولا جدال فی الحج، کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کرنی کہ ہم لڑنے نہیں جا رہے، حج کرنے جا رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی باتیں ہم سفر جو ساتھی ہیں ان کی جو نظر انداز کریں، درگزر کا مادہ پیدا کریں۔ اس سفر میں آپ درگزر کرنا، معاف کرنا سیکھیں گے تو آگے زندگی میں بھی اسی طرح یہ تربیت آپ کی تربیت ہو جائے گی۔ کوئی سفر میں لڑائی نہیں ہے، وجہ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس سفر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، جھگڑے بہت ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ دیکھیے، اور بہت سارے فقہاء اور مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دور جاہلیت میں ایک مذہبی جھگڑا چلتا تھا حج کے دنوں میں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں، دیکھیے بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی حج کے دنوں میں جھگڑا کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ایک گروپ بناتے کہ جی مزدلفے میں ٹھہرنا ضروری ہے، ہم یہیں ٹھہریں۔ کچھ لوگ عرفات میں وقوف کو ضروری سمجھتے تھے، 2 گروپ ہوتے تھے، آپس میں جھگڑا کرتے، دست گریبان ہوتے، اور جو عبادت کا لطف وہ ختم ہو جاتا۔ جہاں یہ مذہبی جھگڑے آتے ہیں وہاں عبادت کی لذت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فرمایا ولا جدال فی الحج، نمٹا دیا۔ کیسے نمٹا دیا؟ فرمایا کہ عرفات میں وقوف کرنا فرض ہے اور مزدلفے میں وقوف کرنا واجب ہے، اب وہاں بھی کرنا ہے یہاں بھی کرنا ہے، آئندہ جھگڑا کوئی نہیں۔ ولا جدال فی الحج، یہ جو لگتا یہ ہے کہ یہ مذہبی جھگڑے یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں،
جن کی وجہ سے عبادت کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اب وہ حج میں عرفات میں جو قیام ہے وہ رکن اعظم ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ آپس میں مذہبی بحثوں میں پڑھتے کہ جی یہاں فرض ہے کہ مزدلفہ، دو گروپ بن جاتے. اسلام نے اس کے اوپر پابندی لگائی. کیوں؟ ہمیں سیکھنا ہے، حج سے بھی سیکھنا ہے. اب ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اپنے صوبے میں دیکھتے ہیں مسجدوں میں کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں، گروپ بن جاتے ہیں، جی فرقے بن جاتے ہیں، مسلک بن جاتے ہیں. بھائی آپ کو جیسی نماز آپ کے عالم دین نے بتائی ہے ویسی پڑھ لیں، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم تو یہی بتاتے ہیں. اور قاعدہ کلیہ آپ کو بتا دوں کہ کن کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کن کے پیچھے نہیں ہوتی. لوگ پوچھتے ہیں جو بندہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض پڑھائے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو 5 رکعت پڑھائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. قاعدہ کلیہ جو ظہر کی نماز 3 رکعت پڑھائے فرض اس کے پیچھے بھی نماز، جو 4 فرض پڑھاتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. باقی جزیات چھوٹا موٹا نماز میں فرق ہے. بہت سارے لوگ تو ان اختلافات جھگڑوں کی وجہ سے، یاد رکھیے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مسجد ہی نہیں آتے، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ مسجد چاہے تو لڑائی ہے. ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ مسجد سے کیا ہو رہے ہیں، متنفر ہوتے ہیں. اور مسجدوں میں کیا کیا ہوتا ہے، بھائی عبادت کرنے آئے، عرفات میں حج کرنے آئے، مزدلفے میں حج کرنے آئے، لڑنے اولا جدال فی الحج. یہ اختلافی مسئلے، یہ کہا کہ بھائی عرفات میں قیام تو آرام سے فرض ہے، مزدلفے میں قیام کرو کیا ہے، واجب ہے. جگہ ختم. نماز پڑھ لیں، کیا کر لیں، باقی چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے 40 سال ہو گئے، بلکہ پڑھتے پڑھاتے 46 سال ہو گئے. باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بھائی ان کی کوئی اہمیت، نماز کی اہمیت ہے. اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسجد لیں، آؤ نماز پڑھیں جی. نماز فرض ہے، اس کو وہ کریں، اہتمام کریں اس کا. حج فرض ہے، حج کا اہتمام کریں. بعض لوگ تو اب اچھا مزے کی بات یہ میں نے دیکھا عرفات میں دیکھا بعض لوگ وہاں بھی جا کے مینا میں دیکھا وہاں پھر قبرانہ باتیں کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے وہاں جھگڑا کر کے آتے کہ جی وہ یہاں نماز پڑھیں، قصر کریں گے پوری پڑھیں. ایک گروپ نہیں قصر کریں، دوسرے کہتے بھائی جو کرنا ہے کریں، قصر کرنا تو بھی ٹھیک ہے، پوری پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ لیں. ان جھگڑوں میں وہاں وقت گزر جاتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ وہ قیمتی وقت دعاؤں میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، توبہ طائب ہونے میں گزر جائے. وقت ضائع کرتے ہیں وہاں لوگ. اسلام نے روکا، قرآن نے روکا، کیونکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں. ولا جدال فی الحج. اور پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، جو تم نیکی کرو گے اللہ جانتا ہے، اس کا اجر تمہیں دیں گے. فرمایا وتزودوا فإن، دیکھیں نا حج کے اندر جو بگاڑ لوگوں نے پیدا کیا. دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا لیکن اس کے اندر بگاڑ، اس کی روح کے خلاف کام ہوتے تھے، اسلام نے اصلاح کر دی. ایک اور خرابی حج کے اندر، حج ہوتا تھا، حج کرتے تھے، بعض مرتبہ خرابیاں نیک نیتی سے بھی ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی بدنیتی سے ہی خرابی ہو. ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی بدعتیں ہیں لوگ بدعات کرتے ہیں بڑی نیک نیتی سے کرتے ہیں، ثواب ملے گا جی، اجر ملے گا. ثواب اور اجر صرف اس عمل کا ملے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ عبادت ہے. میں اپنی مرضی کے کام کر کے وہ سمجھو کہ یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اسلام یاد رکھیے قرآن اور سنت کا نام ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں. میری اور آپ کی خواہشات کا نام کہ میرا دل چاہتا ہے میں نے کر لیا، میرے 10-15 جاننے والے انہوں نے بھی شروع کر دیا بھائی. تو بدعتیں تو بڑی نیک نیتی سے ہوتی ہیں لیکن چونکہ قبولیت نہیں ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت مسلم شریف اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا ہمارے اس دین میں جو اپنی طرف سے جو ایڈیشن اضافے کرے گا فرمایا وہ مردود ہے. وہ بندہ بھی مردود ہے، وہ عمل بھی کیا ہے مردود، مقبول نہیں ہے. وہ بندہ بدعت کبھی مقبول، اللہ کے ہاں مقبول بندہ نہیں ہوتا. بدعت کبھی رسم و رواج یہ جو ہمارے یہاں ہے وہاں پر بھی یہ لیکن بڑی نیک نیتی سے. اور مفسرین نے لکھا کہ یمن کے لوگ تھے عموماً
دوسرے بھی کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر یمن کے لوگ تھے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ راہ خرچہ نہیں ہوتا تھا، سواری کا بندوبست نہیں ہے، اس زمانے میں اونٹ سواری کے لیے اس کا بندوبست نہیں ہے، پورے سفر میں کھانے پینے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، آنے جانا کا، پھر وہ راہ جاتے اور نکلتے حج کرنے، لیکن نیک نیتی سے نکلتے ہوں گے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، خرچہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ کہتے کہ جی اللہ کے بھروسے پہ نکلیں جی، توکل کر دیں جی، متوکلین ہیں آپ۔ کتنی اچھی نیت ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا، توکل کتنی اچھی عبادت، توکل تو عبادت ہے عقائد میں سے، انسان اللہ پہ بھروسہ کرے، لیکن یاد رکھیے قرآن نے کہا یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے۔ توکل کے مقابلے میں تعطل، اسباب کو معطل کرنا۔ توکل کیا چیز ہے؟ اس کا صحیح معنی بتایا گیا کہ بھائی پہلے آپ اسباب کو مہیا کریں، اس کے بعد اللہ کا نتیجہ چھوڑ دیں، اونٹ کا پاؤں پہلے باندھ دیں، اس کے بعد کیا کریں؟ پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ایک صاحب ایسا آئے تھے، آ کے پوچھا گیا ان سے کہ جی آپ نے اونٹ کو باندھ دیا؟ کہنے لگے کہ جنگل میں چھوڑ دیا جی اللہ کے بھروسے پہ۔ تو یہی کہا گیا ان کو کہ جنگل کے جانور بھی اللہ کے بھروسے پہ وہاں پھر رہے ہیں، اللہ رزق دے گا۔ جنگل میں بھی جانور شیر، چیتا، بھیڑیا یہ پھر رہے ہیں کس بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ، بھائی اللہ رزق دے گا، بھائی کھانے کے لیے جو ہے نا بھائی وہ پروٹین کا انتظام کرے گا، بھائی اونٹ کا پاؤں مانے پھر توکل کرے۔ یہاں پر بھی وہ لوگ نکلتے تھے کہیں حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ خرچہ سفر کے لیے جو ہے نا بھائی وہ سواری کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، پیدل چلتے ہوئے تھک جاتے۔ دوسرے جو سفر کے ساتھی ہیں ان سے درخواست کرتے کہ جی آپ ہمیں کیا دیں جی، جگہ دیں جی، اپنی سواری پر بٹھائیں۔ پھر بھوک لگتی تھی تو پیسے تو ہوتے نہیں تھے، تو ساتھیوں سے کہتے کھانا کھلائیں گے، مانگتے، کھانا مانگتے، سواری مانگتے، پانی مانگتے۔ کہا گیا یہ توکل نہیں ہے، حج کے ساتھیوں کو پریشان نہ کرو۔ فرمایا وتزودوا، اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہو، تم کسی سے مانگنا نہ پڑے، سواری تمہاری اپنی ہو گئی، کھانے پینے کا انتظام تمہارا اپنا ہو گئی، سمجھ گئے کہ نہیں، آنے جانے تک میں۔ اسی کو قرآن میں کہا استطاعت، حدیث میں بھی کہا استطاعت، کہ جو حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، مطلب کہ خرچہ اور آنے جانے کا، وہاں رہنے کا، وہ سارا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک اور چیز آئی ہوئی، اب یہ چیزیں تو قرآن نے ان کی اصلاح کر دی ہے، اب تو لازمی بات ہے ٹکٹ کے بغیر تو کوئی جا نہیں سکتا، جہاز کا ٹکٹ لینا پڑے گا، وہ تو لے لیں گے تبھی تو جا سکیں گے۔ پیسے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے بھائی خرچے کے لیے، پہلے ہی جمع کرواتے ہیں، ہاں جی پتہ نہیں کتنے 10 لاکھ 20 لاکھ، اب تو 25 لاکھ بھی لے رہے ہیں۔ لیکن اب کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں حج کے اندر۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی وہ حج کے جانے آنے کے لیے سارا خرچہ پیسے میرے پاس موجود ہیں، تو لیکن واپس آ کے لوگوں کی جو دعوت کرنی ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا میرے اوپر حج فرض ہے؟ یہ مبارکباد دینے والے آتے ہیں، دیکھیں نا ہر زمانے میں نئی نئی بدعتیں نکلتی ہیں، نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے عبادتیں مشکل ہوتی جاتی ہیں۔ کیا میرے اوپر حج فرض ہے جی؟ تو واپس آ کے پھر جو نا سب کی دعوت کرنی ہے، اس کے لیے بھی کافی سارے پیسے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس آنے جانے کے لیے سفر کے ایک خرچہ موجود ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، باقی واپس آ کے دعوت کرنا یہ تو فرض نہیں ہے۔ مبارکباد دینے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے آ رہے ہیں، اور پھر ان کی دعوت کرنی پڑتی ہے، ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، وہ حج سے بھی خرچہ آگے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ مبارکباد دیتے ہیں، خوش ہو جائیں بھائی، حج کر کے آئیں، ان کے قریبی عزیز و اقربا خوش ہو جائیں، اچھی بات ہے، بڑا اہم کام کر کے آئیں، عبادت کر کے آئیں، اگر اس کی روٹ کے مطابق کر کے آئیں تو پھر تو کمال کر کے آئیں۔ اصلاح کر دی حج کی، میں بتایا تھا نعرہ تبدیل کر دیا تھا لبیک اللہم لبیک، اس کو اسلام نے درست کر دیا۔ نعرہ تھا توحید کا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اس کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے گھسا دیا تھا الا هو شریک لک،
اسلام نے اس کی اصلاح، حج کو برقرار رکھا، اصلاح کر دی، اور حج اس کی روح کے مطابق کرے تب بات بنی۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ بھی وہ کہتے ہیں نا جی، وہ کئی لوگوں کو میں نے وہاں سنا کہ جی شیطان کو مارنے جا رہے ہیں، رمی جمرات، شیطان، وہ شیطان اتنا سادہ ہے، وہاں کھڑے ہو کے کہتا آؤ مجھے مارو۔ بھائی جمرات کسے کہتے ہیں؟ جمرہ کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو۔ وہاں پر یاد رکھیے اصل مسئلہ کیا ہے، اصل اس کی روح کیا ہے، اصل اس کی روح تو الگ چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے لے جا رہے تھے، تو یاد رکھیے یہی 3 جگہوں، پہلی جگہ میں شیطان نمودار ہوا، اس نے کہا بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹے کو لے کے کہا قربانی کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ معصوم بچہ ہے۔ ہاں جی، شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ معصوم بچہ ہے جی، آپ اس کو جو نہ ذبح کریں گے، جی اللہ کا حکم ہے، کہتے ہیں اس کے اوپر رحم کرو۔ آپ بھی اپنے بچے کو صبح اٹھائیں گے تو یاد رکھیے آوازیں یہی آئیں گی، بچہ ہے کیا کرنا ہے اس کو، نیند اس کی خراب کرنے ہیں جی، اسکول کے لیے ضرور اٹھائیں، اس میں نہ باپ کو اعتراض ہوگا، نہ ماں کو اعتراض ہوگا، نہ حکومت پاکستان کو اعتراض ہوگا۔ نماز کے لیے نہیں اٹھانا، ہم سب کا مسئلہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ حج کے بارے میں بات کروں، وہاں نمودار ہوا شیطان وسوسہ ڈالنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر پڑے ہوئے تھے، کنکر پڑے ہوئے تھے، 7 کنکر اس کو مارے، ابلیس لائن کو کہ دور ہو جائے، بھاگ گیا۔ پتہ چلا بڑے بڑوں کے پاس آتا رہا ہے، میں اور آپ کیا چیز ہے، اس کا رابطہ سب کے ساتھ ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں نا، دوسرا جمرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا مینارہ سا، وہاں کنکریاں مارتے، پھر آیا آ کے پھر وسوسہ ڈالنے لگا، ایک مرتبہ اور سوچ لیں کدھر جا رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر پتھر مارے اس کو۔ تیسری جگہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر رابطہ کیا، اس نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، چھوٹے بچے کھائیں گے۔ پھر اس کو 7 پتھر مارے، کنکر مارے، پھر بھاگ گیا۔ اللہ کے حکم کی تکمیل میں یہ ایک مرتبہ حملہ نہیں کرتا، اس کے خلاف دوسری مرتبہ کم از کم معلوم ہوا 3 مرتبہ تو حملہ کرتا ہی ہے۔ 3 مرتبہ نماز کے لیے آتے ہوئے بھی اتنی گرمی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں 44 سینٹی گریڈ میں۔ اسے کمال ہے کہ یہ جو ہمارے مسجد والے بزرگ ہیں نا، انہوں نے شیطان کو ہر حال میں شکست دینے کی ٹھان رکھی۔ شیطان بڑی گرمی ہے، کیسے جاؤ گے؟ اوپر سے آواز آتی ہے کہ جی مسجد میں اے سی لگے ہوئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بجلی مہنگی کر رہے ہیں۔ وہ ایک اور ترغیب ہے کہ جی مسجد نہ جائیں، ہاں جی لوڈ شیڈنگ ہوگی، مسجد والوں نے سولر لگا دی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بجلی چلتی رہے گی، لائٹ آتی رہے گی۔ اب صرف راستے میں آنے کی تکلیف آپ نے برداشت کرنی ہے۔ اگر آپ پاس گاڑی ہے اس کے اندر بھی اللہ نے مہربانی کی اے سی موجود ہے، رکاوٹیں مسجد تک پہنچنے میں بڑی رکاوٹیں۔ دیکھیے اچھا بات کیا کر رہا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں کہ بھائی حج کیسے کرتے ہیں۔ حج کی روح یہ کہ بھائی آپ پہلے جو نا رمی جمرہ کرتے ہیں، بھائی اس مینارے کے اوپر ہم جا کے پتھر حاجی پھینکتے ہیں، تو وہاں کوئی شیطان وطان نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں علامتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حقیقتاً پتھر مارے تھے، ہم ان کی نقالی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا پتا یہ نقل اصل کے مطابق ہی ہو جائے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا تھا، میں بھی اسی طرح شیطان کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں۔ کیوں جی؟ اگر اس نیت کے ساتھ حج کریں گے تو وہ حدیث صادق آئے گی کہ جو حج کر کے آئے گا ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، پاک صاف معصوم ہو کے آ جائے گا۔ کیوں؟ شیطان کو جب آپ اپنی زندگی سے نکالیں گے کیا ہو جائے گی؟ پاک صاف ہو جائے گی۔ گند ڈالنے والا یہی ہے، ہماری زندگیوں میں گند ڈالنے والا، ہمارے رزق میں گند ڈالنے والا، ہماری زبانوں میں گند ڈالنے والا، ہمارے دماغ میں گند ڈالنے والا ابلیس، یہ شیطان ہی ہے۔ باتیں یہ بڑی نصیحت کے انداز میں کرتا ہے۔ کس انداز میں؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے نصیحت کر نہیں مانے وہ، اللہ کے حکم پر ڈٹے ہوئے۔ بندہ یہ نیت کر کے آئے، یہ 3 جگہ، اب وہ ہم ایک دن بھی نہیں، پہلے دن جو نا وہ کرتے ہیں رمی کرتے ہیں، دوسرے دن کرتے ہیں، تیسرے دن کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بھائی یاد رکھیے کہ ہم یہ تاثر دیں کہ ہم اپنی زندگی میں سے شیطان کے عمل دخل کو نکال رہے ہیں۔ پھر جب واپس آئیں گے یہاں آ کے بھائی جان پھر سود نہیں کھائیں گے،
پھر رشوت نہیں کھائیں گے، پھر جو نا کمیشن نہیں لیں گے، ہاں جی، پھر دبئی میں پراپرٹی نہیں خریدیں گے، پھر جو نا یہ حرام کو چھوڑ دیں گے، سب سے بڑی چیز یہ 5 وقت نماز شروع کر دیں گے، روزہ رکھیں گے، فلاں جتنی بھی نیکیاں شیطان کو اپنی یہ نیت کر کے، یہ پتھر مارنا جو ہے یہ نیت کر کے مارنا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کو اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں، اس کو پتھر وہاں تو بھائی آپ جو ہے نا بھائی وہ شیطان کو پتھر مارنے کے نام ہے رمی جمرات۔ ہم حضرت یاد رکھیے کہ یہ حج کے جو سفر قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا عمل اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، انہوں نے یہ عمل کیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے اس کو ضروری قرار دے دیا۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا عمل ایسا اللہ کو قبول ہوتا ہے، اللہ کو ایسا پسند آ جاتا ہے کہ پھر تو اللہ اس کو جو نا قیامت تک جو بھی حاجی آئیں گے وہ بھائی رمی جمرات کریں گے، بھائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے اوپر پتھر پھینکے تھے وہ بھی پتھر، حالانکہ اب وہاں شیطان علامتی طور پر تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مطابقت ہو جائے۔ انبیاء کرام کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھی مشابہت نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے شیطان کو بھگایا تھا۔ ہم بھی وہاں پتھر پھینک کے نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی اس شیطان کو اپنی ان سے زندگیوں سے، اپنی معیشت سے، اپنی معاشرت سے، اپنے گھر سے نکالتے ہیں۔ اسے واپس آ کے پھر یاد رکھیے کہ یہ وہاں تو آپ پتھر ماریں اور ادھر آ کے دوبارہ رابطہ کریں، پھر تو حج سے نہیں ہوا بھائی۔ وہاں تو ہم نے دیکھا کہ جو نا بھائی وہاں چلو وہ پتھر جو کنکریاں پھینکنا علامتی طور پر وہ اس سے ہو کے جوتے نکال کے پھینکتے، میں نے دیکھا ہوں، اور اوپر سے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ گالی دینا تو شریعت میں ناجائز ہے، ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے، ہم منمانی کرتے۔ سمجھایا کہ جو ہمارے آس پاس تھے ان کو کہا بھی کہ اس طرح نہیں کرتے، یہ کوئی غصہ نکالنے والی بات نہیں، بالکل آرام سے بھی بندہ شیطان کو اپنی زندگی سے کیا کر سکتا ہے؟ فیصلہ کرے اب کہ میں آئندہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ حاجی حج میں فیصلہ کریں گے، یہاں بیٹھ کے اگر میں اور آپ بھی فیصلہ کریں گے تو کیا فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ بھائی ہم شیطان کو اپنی زندگی میں عمل دخل کرنے نہیں دیں گے، ہم رحمان کے بندے، شیطان کے بندے، رحمان ہمارے زندگی میں عمل دخل، رحمان کے احکام کے اوپر چلیں گے، رحمان کی ہدایات کے اوپر چلیں گے، رحمان کے بعد ان کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق چلیں گے۔ جو بھائی حاجی جا رہے ہیں اللہ اسی طرح حج کی روح کے مطابق ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بیٹھ کے ہمیں بھی شیطان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا